اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم تلاوت قرآن پاک کے بارے میں سنیں گے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان فضیلت نشان ہے کہ جس نے قرآن پڑھا پھر یہ خیال کیا کہ کسی کو اس سے افضل چیز عطا کی گئی ہے تو اس نے اس چیز کو حقیر جانا جسے اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا فرمائی ہے۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بروز قیامت قرآن سے زیادہ کسی شفاعت کرنے والے کا مرتبہ نہ ہوگا، نہ کسی نبی کا، نہ فرشتے کا اور نہ ہی کسی اور کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان خوشبودار ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ جب فرشتوں نے قرآن کو سنا تو کہا کہ مبارک ہو اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن نازل ہو گیا، مبارک ہے وہ سینے جو اسے اٹھائیں گے، اور خوشخبری ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ تلاوت قرآن والے کو چاہیے کہ وہ باوضو اور حالت ادب میں کھڑے ہو کر یا بیٹھا ہو، اور سب سے افضل نماز کی حالت میں قیام میں قرأت کرنا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہدایت نشان ہے کہ جس شخص نے 3 دن سے کم میں مکمل قرآن پاک پڑھا اس نے نہیں سمجھا۔ بعض لوگوں نے ہر رات میں ایک قرآن پاک ختم کرنا مکروہ جانا ہے، اور شاید ہر ہفتے میں ختم کرنا بہتر ہے، اور تلاوت کے اندر ترتیل یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا مستحب عمل ہے۔ تلاوت کرنے والے کو چاہیے کہ آیت سجدہ کے حق کی رعایت کر رکھے، لہٰذا اگر باوضو ہو اور خود پڑھے یا دوسرے سے سنے تو سجدہ کرے۔ قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں، سورہ حج میں 2 سجدے جبکہ سورہ صاد میں سجدہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کو تعظیم اور غور و فکر کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر مہربانی فرمائی ہے کہ اس نے اسے اپنے عظیم عرش سے اس درجے میں نازل فرمایا کہ مخلوق سمجھ سکے، یہاں تک کہ اس کے کلام کے موافی جو اس کی ذاتی صفت ہے اسے مخلوق کی سمجھ کے درجے تک پہنچا دیا، اور مخلوق کے لیے وہ صفت حروف اور آواز کی لپیٹ میں کیسے ظاہر ہوتی ہے۔ اگر اس کے کلام کی جلالت حروف کے لباس میں مستور نہ ہو تو عرش اور زمین کو اس کے سننے کی تاب نہ ہوتی، بلکہ جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کی عظمت ہے اور نوری شعاؤں سے متفرق ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ثابت نہ رکھتا تو وہ اس کے کلام کو سننے کی طاقت نہ رکھتے، جس طرح پہاڑ اس کے ادنیٰ تجلی کو برداشت نہ کر سکا اور ریزہ ریزہ ہو گیا۔ لہٰذا بندے کو چاہیے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں متکلم کی عظمت کو بھی حاضر کرے، اور یہ خیال کرے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرما رہا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بے شک قرآن مجید کا ایک ظاہر اور باطن اور ایک حد اور ایک جائے ظہور ہے۔ امیر المومنین مولانا مشرف الشاہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے اسرار ختم نہیں ہو سکتے، اور اس کے عجائبات بے شمار ہیں، اور یہ چیزیں دل کی پاکیزگی پر موقوف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حق میں دعا فرمائی کہ اے اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ اور قرآن مجید کی تعبیر سکھا دے۔ اس بات پر دلالت ہے کہ تفسیر قرآن مجید کی طرح مسموع یعنی سنی ہوئی اور منقول یعنی روایت کی ہوئی نہیں ہے۔ آج ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں سنا اور اس کے آداب کے بارے میں سنا کہ قرآن پاک کو کس طریقے سے پڑھنا چاہیے، اور اس کی بہت سی صورتیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے بہت سی فائدہ مند ہے۔ قرآن پاک خود ہمارے لیے ایک فائدہ مند ہے، تو کیونکہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح ہمارے دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور جب دل کو زنگ لگ جاتا ہے تو نیکی کی کوئی بات اثر نہیں ہوتی۔ تو روزانہ قرآن پاک پڑھنے کی عادت ڈالیں تو انشاءاللہ دل جو ہے وہ نرم ہو جائے گا اور نیکی کی طرف رغبت کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی آمین، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔